الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى: إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام بررہ، والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات نے گزشتہ کل اسی مسجد کے اندر منعقد ہونے والے مسابقہ حفظ القرآن الکریم کا تذکرہ سنا تھا. قاری صاحب نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ اس میں ہماری اور آپ کی شرکت ہو، اور پھر بعد نماز مغرب سمدیہ کے وسیع و عریض گراؤنڈ میں مظاہرہ قرأت کے عنوان سے نہایت ہی کامیاب، شاندار اور جاذب قلب و نظر پروگرام شہر کے کونے کونے سے تشریف فرما عوام و خواص نے دیکھا اور سنا. اگر یہ کہا جائے کہ یہ مجلس شروع سے لے کر اخیر تک نورانی مجلس تھی، ایک روحانیت اور ایک کیف و سرور لوگوں کے دل اور دماغ پر چھایا جا رہا تھا، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے. قرآن حکیم کے عنوان سے جو یہ مجلسیں منعقد ہوئیں، پورے شہر ہی کو نہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے اس کا پیغام نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچا، اور سبھوں نے یقیناً اس کی ستائش کی، اس کی مدح سرائی کی، اور اس کے انعقاد کے اوپر اپنی مسرتوں کے اظہار کے ساتھ ساتھ ان دونوں مجلسوں کے منعقد کرنے والے ذمہ داران، خاص طور پر اسلامی عربی مدرسہ واجہ محلہ کے استاد محترم اور فلاح انسانیت ٹرسٹ کے صدر جناب قاری محمد اشفاق صاحب، اور اسی طرح ان دونوں مجلسوں میں اپنا بھرپور کردار
ادا کرنے والی محترم شخصیت جن کی زیر نگرانی شام کا یہ پروگرام منعقد ہوا، ہم سب کے امام محترم جناب قاری محمد مصدق صاحب دامت برکاتہم اور ان کے تمام رفقائے کار، کمیٹی کے ممبران یقیناً سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان بزرگوں نے قرآن کریم کے تعلق سے سوئی ہوئی امت کو جگانے اور بیدار کرنے کا کام کیا ہے۔ اللہ تعالی ان کی قد و کاوش کو دونوں جہان میں سعادتوں کا ذریعہ بنائے اور ہمارے شہر کے اندر جو کساد بازاری کا حالات کا شکار ہے ہمارا شہر، اور پاور لوم کے تعلق سے لوگوں کے اندر ایک تشویشناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے، مسلسل میرے محترم بزرگوں اور دوستوں لاک ڈاؤن کے بعد سے خسارے پر خسارہ جھیل رہے ہیں لوگ، اور ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس شہر کی معاشی حالت یہاں کے پاور لوم کے اوپر منحصر ہوا کرتی ہے عمومیت کے ساتھ۔ اگر پاور لوم چلتا ہے اور کسی قسم کی کساد بازاری اور خسارے کا شکار لوگ نہیں ہوتے ہیں تو اس شہر کی خوشحالی اور شادابی میرے دوستو دیدنی ہوتی ہے، قابل رشک ہوتی ہے، اور جب پاور لوم کی صنعت میں گراوٹ آتی ہے تو معاشی صورتحال ہر طرف سے چرمرا جاتی ہے اور شہر کی رونق ایک طرح سے ختم ہو جاتی ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی عظمتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان پروگراموں کے انعقاد کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی یہاں معاشی شادابی کو واپس لوٹا دے، اور ہم سب جو ایک طرح سے شہر کو بے رونق دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی رونق کو واپس کر دے، لوگوں کے کاروبار کو اللہ تبارک و تعالی خوب خوب ترقی عطا فرمائے، اور ہم خوشحالی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کی خدمت کے میدان میں خوب اچھی طرح سے کام کریں۔ اللہ تعالی ان کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کے ساتھ آج ہم جو سلوک کر رہے ہیں، قرآن کریم یہ اس سلوک کے لیے نہیں اترا تھا کہ ہم اپنے دکان کے افتتاح کے لیے، اپنے نئے مکان کی تعمیر کے موقع پر، اپنے کاروبار کو شروع کرتے وقت، یا کوئی بیمار پڑ جائے، کوئی جانکنی کے عالم میں ہو، تو اس کے سامنے بیٹھ کر کے قرآن کی چند سورتوں یا چند آیتوں کی تلاوت کر لیں اور قرآن کا حق ادا ہو گیا، یا صرف نمازوں کے اندر جو قراءت فرض ہے بس اسی کے اوپر ہم اور آپ اکتفا کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ قرآن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے۔ قرآن ایک کتاب ہدایت ہے، قرآن ایک نور ہے، قرآن ایک روشنی ہے۔ اسی نے گھٹا ٹوپ تاریکیوں کو توڑا تھا، اسی نے وہ انسانیت جو مکمل بے راہ روی کا شکار ہو چکی تھی، اسی قرآن کریم نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں انہیں
منزل کا راستہ بتایا تھا۔ جو لوگ جہنم کے دہانوں کی طرف تیزی کے ساتھ رواں دواں تھے، ان کے پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر کے اگر جنت کی شاہراہ پر کسی کتاب نے لگایا تھا تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں قرآن کریم ہے۔ اور قرون اولیٰ کے لوگوں نے قرآن کریم کے ساتھ جو وابستگی کا اظہار فرمایا ہے اور جس جانفشانی کے ساتھ قرآن کریم کے الفاظ کو، اس کی لکھاوٹ کو، اس کے پڑھنے کے طرق کو اور اس کے رواج دینے کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جس طرح سے برتا ہے اور جس کامیابی کے ساتھ انہوں نے قرآن کریم کی حفاظت کی ہے وہ قابل رشک ہے۔ آج دنیا کے اندر اس سے زیادہ آج بھی کسی کتاب کو یہ سعادت حاصل نہیں ہے کہ قرآن سے زیادہ وہ پڑھی جاتی ہو، قرآن سے زیادہ وہ چھاپی جاتی ہو، قرآن سے زیادہ کتابوں کے اسٹال کے اوپر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کوئی اور کتاب لی جاتی ہو، خریدی جاتی ہو، ہدیہ دے کر کے اسے وصول کیا جاتا ہو۔ یہ قرآن ہی کو آج بھی الحمدللہ شرف حاصل ہے اور امت مسلمہ کے جیالوں نے آج بھی ان چیزوں کو محفوظ رکھنے کا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کام کیا ہے۔ لیکن جس عمومیت کے ساتھ، جس کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی طرف ہمارا اور ہمارے جگر گوشوں کا رجحان اور میلان ہونا چاہیے، وہ بات میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ناپید نہیں تو کمیاب ضرور ہوتی جا رہی ہے۔ کل شام میں باوجود کہ ہم میں سے گنے چنے لوگ ہیں جو قرآن کریم کی زبان کو سمجھتے ہوں اور قرآن کریم کی جن آیات کی، جن سورتوں کی تلاوت وہاں میدان میں کی جا رہی تھی، ان کے معانی، مطالب اور ان کی تشریحات سے، ان کی تفسیرات سے واقفیت رکھتے ہوں، گنے چنے انگلی پر علماء کی جو تعداد تھی بس وہی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یقیناً سمجھ پاتی تھی۔ لیکن ایک عوام الناس کا جمع غفیر تھا اور اس پوری روحانی مجلس کے اندر از ابتدا تا انتہا بغیر کسی شور و غل کے، بغیر کسی ہنگامہ آرائی کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں گھنٹوں قرآن کریم شاندار لب و لہجے میں ہندوستان کے ماہر قرآن نے آپ حضرات کے سامنے اور ہمارے سامنے پیش کیا۔ 4-5 گھنٹے تک یہ سلسلہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں چلتا رہا، لیکن پورے مجمع کے اندر ایک سناٹا تھا اور سراپا گوش بر آواز ہو کر کے لوگ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کو سماعت کر رہے تھے۔ یہ قرآن کریم ہی کا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اعجاز ہے۔ یہ اس طرح سے دلوں کے اوپر اترتا اور اپیل کرتا ہے کہ بار بار تکرار کے ساتھ وہی آیتیں اور قرآن کی صورتیں اگر تھوڑا سا لب و لہجہ بدل کر کے بھی پڑھا جاتا ہے تو کسی قسم کی کوئی اکتاہٹ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں محسوس نہیں ہوتی ہے،
باوجود کہ ہم نہیں سمجھتے تھے، ہم اس کے معانی سے واقف نہیں تھے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اپنی مخلوق اور اشرف المخلوقات انسانیت کے لیے اور اجنہ کے لیے بھی ہدایت کا سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے آخری دستور حیات بنا کر کے اتارا ہے۔ یہ دلوں کے اوپر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپیل کرتا ہے، ایک کشش اور ایک کھینچاؤ قرآن کی طرف ہر دل اور دماغ کا ہو جاتا ہے۔ یہ انسانیت کا کہ میرے دوستوں رہبرانہ کلام ہے۔ کوئی بھی اچھے سے اچھا مضمون کسی اچھے سے اچھے رائٹر اور مصنف نے، مؤلف نے ترتیب دیا ہو، ایک مرتبہ تو لوگ اسے غور کے ساتھ سماعت کر لیں گے، دوبارہ پڑھ لیا گیا تو برداشت کر لیں گے، سہبارہ بھی اس کو جھیل لیں گے، لیکن اگر آپ چوتھی مرتبہ پھر اسی مجلس کے اندر اس مضمون کا تکرار کریں تو اپنی تمام تر جاذبیت اور چاشنی کی باتیں رکھنے کے باوجود وہ لوگوں کے لیے اکتاہٹ کا سامان بن جاتا ہے، اور لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کیا بار بار تکرار کے ساتھ وہی باتیں پیش کر رہے ہو۔ لیکن قرآن حکیم میرے دوستو، میں کہتا ہوں کہ اگر پوری رات پڑھا جاتا تو مجمع گوش بر آواز ہو کر کے میرے دوستو پوری رات سماعت کرتا رہتا، لیکن ہمیں اور بھی کام ہوتا ہے، ہمیں قانونی پابندیوں کا لحاظ کرنا ہوتا ہے، ورنہ ایسے ایسے مجودین، ایسے ایسے ماہر قراء میرے محترم بزرگوں اور دوستوں قرآن کریم کو شاندار لب و لہجے میں پڑھ رہے تھے کہ چاہے عوام ہو یا خواص ہو، مرد ہو یا عورتیں ہو، بوڑھے ہو یا جوان ہو، سب کے سب میرے دوستوں قرآن کریم کی تلاوت سے کتنا فیضیاب ہو رہے تھے، کتنا انہیں حظ ہو رہا تھا، کتنا انہیں لطف اور مزہ آ رہا تھا، وہ بیان سے باہر کی بات ہے۔ تو قرآن کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ وہ مقدس جماعت جنہیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پیارے لقب سے پہچانتے اور جانتے ہیں، انہوں نے بھی محبتوں کا اظہار کیا، اور اس کے بعد کے جو علماء ہیں، تابعین ہیں، محدثین و مفسرین ہیں، ماہر قراء اور مجودین ہیں، قرآن کریم کی ہر گوشے سے حفاظت کا جو سامان ہونا چاہیے تھا وہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس کے لکھنے کے لیے بھی اسی زبان کے اندر اور کتابوں کے لکھنے کا انداز الگ ہو، اور کسی خاص کتاب کے لکھنے کا انداز الگ ہو، ایسا اور آپ کسی زبان کے اندر نہیں پائیں گے۔ قرآن عربی زبان میں ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان کے اندر اتارا ہے، اور عربی زبان سے میرے دوستو ہماری اور آپ کی محبتوں کا اظہار ہونا چاہیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے تو کہا ہے کہ عربی زبان ہی نہیں، عرب کی نسل سے بھی تم محبت کرو، احب العرب لثلاث، تین خوبیاں عربوں کے اندر ایسی ہیں جو اور کسی جگہ کے باشندوں کو حاصل نہیں ہے، جو عرب سے باہر کے لوگ ہیں، عجم کے لوگ ہیں۔ احب العرب لثلاث لانی عربی، ان کو ایک خصوصیت تو یہ حاصل ہے کہ میں خود جسے اللہ تبارک و تعالی نے جامع کمالات و صفات بنا کر کے بحیثیت پیغمبر آخر الزمان رحمت للعالمین بنا کر کے
ساری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ میں عرب کا رہنے والا ہوں، عربی النسل ہوں، لأنی عربی والقرآن عربی، اور قرآن جس کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالی نے خود ذمہ لیا ہے، اور دنیا کے منصوبے اس کے سامنے ہر زمانے کے اندر چکنا چور ہوتے نظر آئے ہیں۔ جب جب قرآن کریم کو مٹانے کی کوششیں کی گئیں، میرے دوستو، منصوبہ کرنے والوں کے منصوبے ہمیشہ خاک میں ملے ہیں، اور نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ہر زمانے کے اندر قرآن کو مٹانے والی طاقتوں نے سر اٹھایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ذلت و خواری ان کا مقدر بنایا ہے، وہ خود مٹ گئے ہیں، اور قرآن اپنی نورانی جلوہ گری کے ساتھ آج بھی میرے دوستو اپنی روشنی کی کرنیں چار دانگ عالم کے اندر بکھیر رہا ہے۔ تو قرآن کی زبان عربی ہے، اس لیے بھی عربوں سے محبت کیا کرو۔ وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، اور کل قیامت کے دن جنتی کو جب جنت میں پہنچا دیا جائے گا تو وہاں اور کوئی زبان نہیں رائج رہے گی، ہر زبان موقوف ہوگی، بند ہوگی۔ جنہیں عربی نہیں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی عربی زبان بولنے پر پوری فصاحت اور بلاغت کے ساتھ طاقت اور قدرت دے دے گا، اور وہاں پر جو آپسی باہمی گفتگو ہوگی اہل جنت کی، وہ عربی زبان کے اندر ہوا کرے گی۔ عربی زبان سے محبت اس لیے بھی کرو، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، خط لکھ کر کے اپنے قاصد کے ہاتھ بھیجا تو اس میں کیا لکھا کہ فتفقہ العربی، عربی زبان کے اندر تفقہ، مہارت اور کمال پیدا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف ایک زبان اور لسان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمہارے دین کا ایک جز ہے۔ اگر عربیت سے ناواقفیت ہو جائے گی تو پھر قرآن کا سمجھنا اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل کا استنباط کرنا، اپنی دینی اور اسلامی آبرو کا تحفظ کرنا، اپنی عبادات کو انجام دینا، یہ کس طرح سے آسان ہو پائے گا؟ ہر فرد نہ صحیح لیکن ہر سماج کے اندر، ہر سوسائٹی کے اندر عربی زبان سے واقفیت رکھنے والوں کی ایک خاصی تعداد ہر زمانے کے اندر موجود رہنا چاہیے، جو قرآن سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے بابرکت کلام سے مسائل کا استنباط کرے، عبادات کے پہلو کو اجاگر کرے، سیاسی اور سماجی، معاملاتی اور معاشرتی مسائل میں آپ کے اسوہ کو کشید کر کے پوری انسانیت کے سامنے پیش کرنے کی طاقت رکھے۔ ایسا ایک طبقہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہر زمانے کے اندر، ہر سماج، ہر سوسائٹی، ہر شہر اور ہر گاؤں کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ اور الحمدللہ امت کے لوگوں نے ہر زمانے میں اس بات کو ملحوظ رکھا ہے۔ پچھلے زمانوں کے اندر انفرادی طور پر اور اب تو اجتماعی طور پر مدارس اسلامیہ، مکاتب دینیہ، دینی تنظیمیں، دینی تحریکیں، دعوت و تبلیغ کے نظام، تصوف و سلوک کی خانقاہیں، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مخلوق کو خالق
کے ساتھ مربوط کرنے کا جو کام کر رہی ہیں یقیناً وہ قابل ستائش اور قابل تعریف ہے، لیکن عوام الناس کی توجہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں قرآن حکیم کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور جس دن ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنے رشتے کو مستحکم کر لیں گے، مضبوط کر لیں گے، میرے دوستو ساری مشکلات فرو ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر وہ زمانہ اٹھا کر کے دیکھیے کیا تمطراق تھا اس امت کا، جنہوں نے قرآن کریم کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا، قرآن کریم کی تلاوت۔ آپ واقعات اٹھا کر کے پڑھیے، ہمارے اکابر اور بزرگوں کی بڑی ایک طویل فہرست ہے جن کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ روز آنا کوئی 15 پارے کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ایک قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ ڈالتا ہے، کوئی 2 رکعت کے اندر قرآن کریم کو ختم کر لیتا ہے۔ بے شمار اس طرح کے واقعات میرے محترم بزرگوں اور دوستوں قرآن کریم کی آیات کو پڑھنے کے تعلق سے آپ کو مل جائیں گے۔ اور کتنے مفسرین اور قرآن کے رموز اور اسرار سے واقفیت حاصل کرنے والوں کی جماعت آپ کو ایسی ملے گی جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ میرے دوستوں قرآن کریم کو سیکھنے اور پھر سیکھ کر کے ان کو عام کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا ہے۔ جو کمال اس امت کے علماء نے قرآن کریم کے تعلق سے اپنی اس مذہبی کتاب کے تحفظ کے تعلق سے جو خدمات انجام دی ہیں، آپ کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور کسی مذہب کی مذہبی کتاب کے تعلق سے ان کے پیشواؤں میں اس طرح سے جیالے آپ نہیں پائیں گے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کو اپنے سینوں کے اندر لاکھوں کی تعداد میں سال بسال محفوظ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ذمہ ہے جو میرے دوستوں ہمارے جگر گوشوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود پورا کر رہے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہمیں شہنشاہوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بڑی بڑی حکومتوں اور صاحب اقتدار و مناصب لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اگر آتے ہیں تو ان کا استقبال ہے، خوش آمدید ہے، مرحبا ہے، لیکن اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے ہم کسی اقتدار اور منصب مال و متاع کے محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ جب چاہتا ہے تو میرے دوستو چٹائی پر سونے والے بوریا نشینوں کے ذریعے اپنی کتاب کی حفاظت کا وعدہ پورا کرتا ہے، اور اس کا مشاہدہ ہم اور آپ میرے دوستو دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر ذرا مہارت پیدا کرو۔ کل ہی ہمارے قاری آفتاب احمد صاحب دامت برکاتہم نے بڑے قلق کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کا اظہار فرمایا کہ ہم جو آیتیں، جو چھوٹی چھوٹی سورتیں نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، کیا نمازوں کے اندر ان پڑھی جانے والی سورتوں کو صحت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا؟ نہیں کیا۔ انہوں نے مثال دے کر کے بتایا کہ جس طرح قیام کرنا نماز میں فرض ہے، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قعدہ اخیرہ کرنا یہ نماز کے اندر فرض ہے، اسی طرح سے نماز کے اندر قراءت قرآن بھی فرض ہے۔ اگر ہم کج ہو کر کے قیام کریں گے تو ناقص قیام ہے، ناقص نماز ہوگی۔ رکوع ڈھنگ سے نہیں کریں گے، سجدہ ڈھنگ سے نہیں کریں گے، قعدہ ڈھنگ سے نہیں کریں گے، نماز میں نقص پیدا ہوگا۔ تو کیا اگر ہم قرآن کی قراءت کو ڈھنگ سے نہیں کریں گے تو ہماری نماز درست ہوگی؟ وہ بھی تو ایک فرض ہے، وہ بھی تو ایک رکن ہے، وہ بھی تو ایک ستون ہے نماز کا۔ اگر ہم اس ستون کو مضبوط نہیں کریں
کریں گے تو یقیناً ہماری نمازوں کے اندر خلل آئے گا، نقص پیدا ہوگا، وہ خشوع اور خضوع استحضار بھی ہمارے دل کے اندر نہیں ہوگا جو نمازوں کے اندر مطلوب ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کو آج ہی سے جن کو نہیں آتا ہے سیکھنے کا فیصلہ کرو۔ الحمدللہ علماء کی، حفاظ کی، قراء اور مجودین کی ہر شہر کے اندر اتنی بڑی کھیپ علماء ربانیین نے تیار کر دی ہے کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ہے کہ کیا کریں، ہمارے پاس تو کوئی سکھانے والا نہیں تھا۔ یہ نہیں چلے گا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ حضور فرماتے ہیں الماہر بالقرآن، جس نے قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا، کل قیامت کے دن اس کا حشر جو ہوگا مع السفر ہے، ملائکہ کے ساتھ، الکرام البررہ، انبیاء، صدیقین اور شہداء، نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن، اور جو بندہ ابھی سیکھنے کے مرحلے میں ہے اور قرآن کریم پڑھ رہا ہے، وَهُوَ يَتَتَعْتَعُ فِيهِ، لیکن چونکہ سیکھنے کا مرحلہ ہے اس لیے اٹک اٹک کر کے قرآن پڑھتا ہے۔ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، قرآن کے حروف کا اپنے مخرج سے ادا کرنا، پوری صفات کی رعایت کے ساتھ قرآن کو پڑھنا اس کے اوپر شاق اور گراں گزر رہا ہے۔ لہو اجران، اس کو تو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ میرے دوستو، ہم یہ فیصلہ کریں انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے، اس سے ماحول میں روحانیت آئے گی، سماج میرے محترم بزرگوں اور دوستو خوبصورت ہوگا اور قرآن کی تعلیمات عام ہوں گی، قرآن کے تقاضوں پر عمل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی طرف سے برکت بھی ہماری طرف متوجہ ہوگی اور ہم خسارے ٹوٹے اور کساد بازاری کا جو شکار بنے ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ ساری مشکلات فرو ہوں گی۔ ماہ رجب المرجب شروع ہو چکا ہے جو حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک ماہ مبارک ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ گویا کہ بندوں کو اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ حضور دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اب گویا کہ رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے، حضور دعا کر رہے ہیں اے اللہ رجب کے اندر ہمارے لیے برکت کا نزول فرما اور پوری خیر و خوبی کے ساتھ، پوری عافیت اور صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں تک ہمیں پہنچا دے، اور رجب کی 27ویں شب میں جو کچھ بھی رسم و خرافات ہوتی ہے جس میں پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر قاب قوسین او ادنی اپنا قرب، اپنی نزدیکی عطا کی تھی، جنت و جہنم کی سیر کروائی گئی تھی، عالم بالا کے مشاہدے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مالا مال کیا گیا تھا۔ اس شب کے اندر جو رسم آج انجام دی جا رہی ہے مذہب اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس عبادتوں کا اہتمام ہونا چاہیے اور گناہوں سے زیادہ بچنے کی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ جس طرح ثواب میں اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی نیکی میں اضافہ کر دیتے ہیں، ایسے گناہ کریں گے تو یقیناً وہ گناہ ہمارے لیے بھاری پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کر کے دین کے امور کو برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔